میں نے سبری سنی اور آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پہلے تو کچھ دوست جو پوچھ رہے ہیں کہ پنجابی پروگرام نہیں آیا، مجھے بھی پتہ ہے وہ نہیں آیا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے ایک ذرا کچھ ٹھہراؤ اور تھوڑا سا ایونٹس کی سپیڈ میں کمی واقع ہو، تو وہ جو بالکل فوری توجہ کے مستحق ایشوز اور عوامل ہیں ان سے ہٹ کے تو وہ ٹیک لگا کے بیٹھ کے کرنے والا پروگرام ہے، تو مجھے اس کے تھاٹس تو میرے ذہن میں چل رہے ہیں، لیکن اس کا موقع نہیں مل رہا۔ اب لمبی چوڑی تمہید کے بغیر ایک ڈائریکٹ اگر ایشوز کو پکڑا جائے تو مجلس احرار اور تحریک ختم نبوت، یہ ابتدائی طور پر جب انہوں نے زور پکڑا تھا، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی فی الحال بات کر رہے ہیں، کیونکہ بیفور پارٹیشن ان جماعتوں کی اور ان مذہبی تنظیموں کی جو بھی شکل تھی، پارٹیشن ہونے کے بعد وہ اس طرح سے قائم نہیں رہی۔ کسی نے کچھ دن پہلے ان کے جو دیوبندی ہیں ان کا بتایا کہ یہاں والے پاکستان والے یہ نعرے بازی کر رہے تھے کہ ہم پاکستان کو سیکولر نہیں بننے دیں گے، اور انڈیا کے جو دیوبندی تھے، یہ فضل الرحمان کے جو آباء و اجداد والا دھڑا، وہ انڈیا میں یہ نعرے بازی کر رہا تھا کہ ہم انڈیا کے سیکولر تشخص کو کبھی بھی پامال نہیں ہونے دیں گے۔ تو ظاہر ہے تھالی کے بینگن ہے، ان کا نام علماء رکھا جاتا ہے، ان کو علامے کہا جاتا ہے، اور ان کو آپ اسلام اور پاکستان کا اس وقت واحد محافظ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت حال سب کو پتہ ہے، جو اہل علم ہیں، جن کا ایکیڈیمکس سے واسطہ ہے، جو چیزوں کو اپنی ابتدائی ماخذ سے شروع کر کے تو کرنٹ ڈے تک لے کے آتے ہیں، ان کو علم میں ہے کہ ان کے پلے اگر کچھ ہوتا تو وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا کہ نہ وہ صبح و ورد و وضو کی ہے، نہ وہ شام جام و صبح کی ہے، ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا۔ ظاہر ہے ورد و وضو والوں کی صبح بھی وہ نہیں رہی، اور جام و صبح والے جو سیکولر ہیں وہ بھی اب اپنے ایک ہی یعنی ان کو یہ ہے کہ ایک تو سروائیو کر جائیں کسی طرح سے، دوسرا جو جان بچی سو لاکھوں پائے۔ اصول، حق گوئی اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے جن اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، وہ لوگ اب کم از کم اس وقت کے منظرنامے میں نظر نہیں آ رہے۔ لہٰذا پہلے تھوڑا سا یہ ضرور بتانا بنتا ہے کہ پہلا جو حصہ تھا، جو پہلا ایپیسوڈ تھا 53 میں جب ابتدا ہوئی ہے، تو سب کو تفصیل سے پتہ ہے کہ وہ ممتاز دولتانہ کے سیاسی مفادات کو سرو کرنے کے لیے اسی کی کریشن تھی۔ احرار اور اس وقت کی ختم نبوت کو پانی دے کے پالنے والے ممتاز دولتانہ تھا، اور مسئلے اس کے بھی کچھ اور تھے۔ ممتاز دولتانہ کو کیا لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کیا ہوتی ہے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعتاً وہ بندریاں ہیں جن کے جب جب پاؤں جلے ہیں، انہوں نے اپنے بچے پاؤں تلے رکھے ہیں۔ ممتاز دولتانہ کو بھی اس کے والد یا چچا قادیانی لے کے گئے تھے، جس طرح علامہ اقبال جو ہے وہ اپنے بڑا بیٹا ہے، انہوں نے اس کو تعلیم کے لیے قادیانی داخل کروایا ہوا تھا۔ جن لوگوں کو مطلب اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا علامہ اقبال جس وقت یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ موجودہ زمانے میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ قادیان کی جماعت میں پایا جاتا ہے، یا تو وہ اس وقت سینسز میں نہیں تھے، یا انہوں نے ریویو کر لیا بعد میں، تو کسی نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ علامہ صاحب جس وقت آپ نے پہلا بیان دیا تھا اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ کی جو تعلیمات تھیں ان میں
اور مرزا بشیر الدین محمود ان کے جو دوسرے خلیفہ بنے ہیں، ان کے دورانیے میں جماعت احمدیہ کے عقائد اور تعلیمات میں کہاں فرق آیا ہے وہ تو ذرا ہائی لائٹ فرمائیے۔ وہ کسی نے نہیں پوچھا کبھی۔ تو جب عقائد وہی تھے جس وقت جن کو وہ ٹھیٹھ نمونہ قرار دے رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ سیاسی تبدیلیاں آتی ہیں تو اس وقت ان کی رائے بدل جاتی ہے۔ جب تک وہ سیاسی تبدیلیاں یا سیاسی ضرورتیں پیش نہیں آتی، اس وقت تک وہ اچھا بیان دیتے ہوئے بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے ائمہ اور آپ کے دانشوروں اور آپ کے فیصلہ سازوں کا رویہ نیا نہیں ہے۔ چونکہ یہ ہے ہی پرانا رویہ، تو اس سے نپٹتے ہوئے اور اس کو بھگتتے ہوئے جماعت احمدیہ کو بھی اتنا ہی دیر ہو چکی ہے جتنی آپ کے ان آباء و اجداد اور آپ کے ان دانشوروں اور آپ کے ان پالیسی سازوں کی عمریں ہیں۔ لہذا فرق کوئی نہیں ہے کہ آپ ہمیں کوئی سرپرائز نہیں دے سکتے کبھی بھی۔ سرپرائز تو تب دیتے، وہ میر نے کہا ہے کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں۔ تو آپ ہمیں کوئی سرپرائز نہیں دے سکتے۔ ایک تو یہ بات لکھ لیں، نوٹ کر لیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جیسے میں ابتدا یہاں سے کی تھی کہ وہ احرار اور وہ ختم نبوت دولتانہ سپانسرڈ تھے، اور اس کے بعد بھٹو نے اپنی ضروریات کے لیے، سیاسی ضروریات کے لیے، بلکہ سیاسی سروائیول کے لیے، انہی ضروریات اور باقیات کو جھاڑ پونچھ کے دوبارہ پمپ کر کے ان میں ہوا بھری اور وہ غبارے چڑھا دیے 74 میں۔ اور پھر جب بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو آلموسٹ انہی ساروں نے ہی اس میں اپنا کردار ادا کیا، جو کہتے تھے کہ بس حد ہوگی، اخیر کر دی۔